السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کافی دنوں بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تقریباً مجھے لگتا ہے ایک ہفتے کا گیپ آ گیا ہوگا لاسٹ ویڈیو میں۔ اس میں تھوڑا سا میں مصروف تھا، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آج بیسکلی میں ایکچولی ایک میرا دوست آیا تھا، وہ مجھے اپنی ٹریول ہسٹری کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ عمرے پہ گیا اور وہاں جو لگیج کا ایشو سے آ گیا۔ تو وہاں سے مجھے ایک اپنا انسیڈنٹ یاد آ گیا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا جب ہم عمرے سے واپس آئے تھے۔ تو میں نے کہا چلیں آج پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، ساتھ میں تھوڑی سی انفارمیشن بھی دے دی جائے۔ تو جو ہمارے ساتھ اس میں دو چیزیں تھیں دیکھنے کی اس دن، ہماری واپسی والے دن۔ ایک تو تھا ہمارا لگیج کا جو ایشو آ گیا، اس کے ساتھ جو ہمارے آگے ہم سے پارٹی تھی یا کہہ سکتے ہیں لوگ تھے، فیملی تھی، ان کا ایشو تھا کرونا کا۔ کرونا کارڈ کا جو ایشو چل رہا تھا کہ کرونا کارڈ آپ نے لے کے جانا ہے۔ تو میں نے کہا ان دونوں چیزوں کو آپ کو بتا دیا جائے کہ کیسے آپ ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور کس کس قسم کا ایشو ریز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کارڈ کی۔ تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کارڈ اب تقریباً پوری دنیا میں ہی ہے کہ جی آپ اس کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے۔ آپ کی وہ ویریفیکیشن کریں گے کہ اس کو ویکسینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو وہ آپ کو یہاں سے بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے بھی بنوا لیا۔ کچھ لوگ اوریجنل بنواتے ہیں، فیک بناتے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ڈوز کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہو جائے۔ آپ کے پاس ایک کرونا کارڈ ہونا چاہیے، ساتھ میں آپ کے پاس جو ایک سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہاں کوئی ایشو بنے تو آپ اسے بچ سکیں۔ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی جناب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی ابھی اس کو ڈوز لگی ہوتی ہے، تو وہ جناب اس ایک ڈوز کی سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے اور کارڈ بنوا لیتا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں اتنی اس کی چیکنگ نہیں ہوتی، یہاں سم ٹائم کر بھی لیتے ہیں، لیکن باہر جدہ جب ہم مدینہ سے واپسی تھی تو جی وہاں لازمی انہوں نے اس کی نہ چیکنگ کی کرونا کارڈ کی۔ تو اس میں جو ہم سے آگے فیملی تھی اس کے اندر ایک بندے کے صرف ایک ڈوز لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جی اسے روک لیا۔ اب وہ پیچھے اپنے جو ایجنٹ تھا اس کو میسیج وغیرہ کرے کہ یار میری دوسری ویریفیکیشن کروا دو، یہ سینڈ کر دو، وہ اس کو اس وقت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے جی ہمیں نہیں پتہ، یہ آپ نے ابھی کروائی ہیں، جو بھی ہے یہ فراڈ ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ نے یہاں سے ہی اپنی دونوں ڈوز لگوا کر اور اس کے بعد ہی آپ نے یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے آپ پھنس جائیں گے، پھر تنگ ہو گئے۔ اب پھر اس بندے کے ساتھ کیا ہوا کہ جی وہ اس کو جو تھا پلین میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کافی دیر وہ فیملی اس کو کرتی رہی کہ جی ہمارے ایجنٹ نے یہ ہمارے سی این اے سی ہے، اب ویریفیکیشن کر دیں۔ تو لیکن انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں، آپ ہمیں اپنا کارڈ دکھائیں جس کے اوپر آپ کی 2 ڈوزز کمپلیٹ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی 2 ڈوزز کمپلیٹ ہوں، ورنہ وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور انہوں نے واقعی آپ اس بندے کو واپس نہیں آنے دیا، وہ وہیں بیٹھا رہا، نیکسٹ فلائٹ لے کے آئے گا، جو بھی اس کا معاملہ ہوگا وہ بندہ وہاں سے نہ آ سکا۔ اس کے ساتھ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو غلط طریقے سے ویکسینیشن ہوتی ہے وہ کروا لیتے ہیں کچھ لوگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو بھی کہہ دیا، اس کو بھی کہہ دیا، تو اس نے بھی ایک ڈوز لگوا دی، اس نے بھی ایک ڈوز لگوا دی، تو سم ٹائم 3 ڈوز لگی ہوتی ہیں، تو 3 کا سرٹیفکیٹ نکل آتا ہے۔ لیکن ایسے نہ کریں، دیکھیں کہ جس کو کہا ہے اسی سے آپ ڈوز لگوائیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 2 ہی ڈوز ہوں گے، تو اب 2 ہی ڈوز جب کہ لگ سکتی ہیں تو 3 کیسے اس بندے کو لگ گئیں؟ تو وہ بھی آپ کو نا فراڈلنٹلی آپ کنسیڈر کیے جائیں گے کہ آپ ان کو فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی جی کرونا کے بابت جو ہماری بات تھی کہ کرونا کارڈ کی کیا اہمیت ہے آپ نے اگر وہاں سے واپس آئیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کچھ لگیج کی۔ میرے خیال سے میں نے وہاں جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسرے ممالک سے آتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنا معقول سا لگیج ہے اور اس کے اندر وہ کوئی جی یہ بچوں کے لیے یا فیملی ممبرز کے لیے تحفے وغیرہ یہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں لینی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا پانی لے کے وہ جی واپس۔ لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہمارا کچھ جو بھی ہے ٹرینڈ کے، ہم نے جی پیچھے سب کے لیے جن کو بھی ہم چھوڑ کے ہم سب کے لیے ہم نے نا کھجوریں وغیرہ، پانی، گفٹ بھی لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جی پانی کی بوٹلز بھی لے کے جانی ہوتی ہیں کہ جی آب زمزم کی، کیونکہ 5 لیٹر الاؤ ہوتا پر ہیڈ، تو جی ہم نے اس کو، ہمارے جانے والے زیادہ ہیں جن کو ہم نے دینا ہے، تو ہم ان کو بھی جی کسی طرح اپنے بیگ میں نا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی بابت میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ گورنمنٹ نے سعودی گورنمنٹ نے بالکل بین کر دیا کہ آپ اپنے ایون ہینڈ کیری میں بھی آپ پانی کی بوتل نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ سم ٹائم کوئی نکل جائے تو نکل جائے، لیکن جو پھنس جاتا ہے اس سے وہ نکلوا لیتے ہیں، وہیں رہ جاتی ہیں، ابھی آپ کی اتنی محنت ضائع ہوتی ہے۔ رہ کی بات جو آپ کا لگیج بک ہونا ہے، اس کے اندر بھی وہ سم ٹائم اگر آپ نے زیادہ ہی کوئی اس میں لوڈنگ کی ہے، مطلب کہ 10 لیٹر ہی پانی اس میں ڈال لیا ہے کسی طریقے سے،
تو وہ اس کو بھی نکال لیں گے. مطلب بہت زیادہ اگر آپ نے کرنا ہے ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی واردات سرزد کرنی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 4 5 لیٹر میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں. اب جو مختلف ایئر لائنز ہوتی ہیں ان کے جی آپ کو پر ہیڈ یا پر سیٹ پر پیسنجر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جی لگیج الاؤ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا ویٹ لے کے جا سکتا ہے اور اتنا ہینڈ کیری لے کے جا سکتا ہے. 7 kg کا ہینڈ کیری ہوتا ہے. فلائی دبئی سے ہم نے ٹریول کیا تھا اور 30 kg جی ہمارا ویٹ تھا. اب ہم 3 پرسن تھے تو ہمارا اس حساب سے وہ اس کو ٹوٹل کرتے ہیں کہ جی ٹوٹل اس بندے کا جی اتنا ویٹ بنتا ہے تو اس کو 90، ہم 3 پاسپورٹ کے اوپر 90 کا ویٹ لے کے جا سکتے ہیں. اب ہمارے ساتھ اور بھی فیملی تھی. اب ہم سے جو غلطی ہو گئی، جو ہمارا تیسرا بندہ تھا نا، اس کا جو بیگ تھا وہ میکسیمم اس کے اندر نا 20 kg آ سکتا تھا. مطلب چھوٹا بیگ تھا. جو میرے پاس بیگ تھا اس کے اندر 40 بھی آ سکتا تھا، 50 بھی آ سکتا تھا. تو ہم نے یہ کیا کہ جی اس کے اندر جو تھا نا 20، وہ جناب ہم نے اس میں 20 ہی کر دیا اور میں نے اپنے بیگ کے اندر جناب 40 کر دیا. جب میں نے لگیج کو اس کے اوپر رکھا ہے تو جی انہوں نے بتا دیا. اب ہمارے ساتھ 3 اور بھی لوگ تھے، مطلب ہم ٹوٹل 6 لوگ تھے. اب کچھ ہینڈ کیری بھی ہر بندے نے ایک کی اجازت ہوتی ہے، ایک میں 12 kg ڈال کے، اور اس کے علاوہ بھی ایک چھوٹا موٹا بیگ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوتا ہے. جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی ایک بیگ رکھا ہوا تھا. اب جب اس نے لگیج کو اس کے اوپر ویٹ کرنا شروع کیا تو جی جو ہمارا بیگ تھا جس کے اندر 40 kg ویٹ تھا، انہوں نے کہا جی آپ اس میں سے ویٹ کم کریں کیونکہ ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. آپ پر پیس مطلب کہ پر بیگ آپ 30 kg لے کے جا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں آپ ایک بیگ میں 32 ہے، دوسرے میں 28 کر لیں تو یہ 60 ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ اتنا مارجن نہ ہوگا آپ کا ایک ہی جو بیگ ہے وہی 40-50 kg کا ہو جائے. ایسا کرنے نہیں وہ دیتے. تو جناب اس نے کہا کہ آپ اس کو نا باہر سے باکس لیں اور اس میں پیک کروا لیں. اب ہم نے جی 28 ریال کا غالباً میں نے باہر سے باکس لیا اور 28 ریال کی اس کی پیکنگ ہوئی. اس صورتحال میں یہ ہوا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے کہا آپ کو نا ایک اور لگیج مل گیا، تو مطلب کہ ایک اور بورڈنگ کہہ لیں آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس کے اندر نا ہمارا بھی جو ایک ہینڈ کیری ہے جو ان کے پاس ایکسٹرا تھا وہ جی اس نے اس میں رکھ دیا کہ ہم اس کو 30 پورا کر لیں گے. خیر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے مل گئی ہے. جب وہ بھی ہم نے بک کروا دیا وہ جو کارٹن تیار کیا تھا. اب میرا بھی بیگ 30 kg کا ہوگا، میں نے اس کو ویٹ کیا اور وہ بھی آگے چلا گیا. اب جو آخری بیگ جو تھا 20 kg والا وہ رہ گیا. اب جب اس کو رکھا تو اس کا 20 kg ہی وزن تھا. تو جی وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنا ویٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ویٹ الاؤ ہے آپ کو، اب آپ کا جو 180 کلو تھا ٹوٹل، اس میں سے آپ کے پاس اس وقت صرف 8 kg بچا ہے. آپ یا تو اس کو خالی کریں یا پھر آپ اس کا 12 kg کا پے کریں. اب جناب اس سے پوچھا کہ 12 kg کا کتنا جو جرمانہ ہے وہ ہوگا. اس نے کہا جی 12 kg کا آپ کو 610 ریال غالباً اس نے مجھے بتایا کہ اس کا جی اتنا فائن ہے، آپ اس کو فائن کو پے کریں یا پھر آپ اس کو یہاں ہی چھوڑ دیں. خیر ہم نے اس کو وہاں سے اتارا، اس کو کھولا، اس میں سے سامان وغیرہ نکالا ہے. اب وہ ریلنگ بیگ تھا، میرے خیال سے ریلنگ بیگ کا ایک اپنا ہی کوئی 4-5 کلو وزن ہوتا ہے. تو ہم نے جی اس کو جتنا بھی کر کے نا پھر رکھا تو وہ پھر 15 kg پہ آ گیا. پھر رکھا جی اس میں زور نکال کے وہ جی 11 پہ آ گیا. لیکن وہ کہیں 1 kg بھی آپ کو لاؤ نہیں. ایسے کرتے کرتے کچھ ہماری فلائٹ کا بھی ٹائم ہو گیا. اتنے میں جی انہوں نے کہا کہ اب ہم نے آپ کا اس کو، جب ہم بہت ہی مطلب کہ مجبوری بن گئی، ہم نے کہا چلے ہم آپ کو جو جرمانہ ہے نا وہ پے کر دیتے ہیں. وہ کہتے نہیں باپ ہمارا جو ہے نا بورڈنگ کلوز ہو چکی ہے، اب جرمانہ پے نہیں ہوگا. اب یا تو آپ ان بیگوں کو یہاں رکھ دیں اور آپ جائیں، اس کو چھوڑ دیں ورنہ آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی. اب جس بندے کا سامان ہے اس نے چھوڑنا تو ہوتا نہیں اس کو. خیر اب اس سارے سامان کو اپنے ہینڈ کیری میں کیا ہوا تھا. ہینڈ کیری میں کرنے کے بعد جی ہم نے اس کو مطلب کہ جو اس میں سے سامان نکلا تھا اب ہم اس میں سے بھی اس کو شارٹ کریں. کچھ کپڑے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں جو ہم نے مطلب کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ہینڈ کیری میں رکھی تھی. اگر ویٹ زیادہ ہو گیا تو چلیں ان کو ہم نکال دیں گے، اس کی خیر ہے. تو وہ بھی ہم نے نکال دی. کرتے کرتے اب ہمارے پاس تقریباً ہم 6 لوگ تھے اور ہم 6 لوگوں کے پاس 2 ہینڈ کیری ہو گئے. ایک الاؤ تھا لیکن ہمارے پاس جی 2 ہینڈ کیری. جب ہم وہاں سے بورڈنگ کرنے لگے تو اس نے کہا نہیں جی ایک ہینڈ کیری نہیں الاؤ. میں جی وہاں پھنس گیا. وہاں پھر سے واپس آ گیا ادھر ہی. اوپر سے وہ واضح دے جائے کہ جی آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جی آپ کا ختم ہونے والا ہے، بس کینسل ہونے والی ہے. پھر جی میں نے کہا دیکھتے ہیں. بس میں نے اس کو اٹھایا، میں نے ایک ہینڈ کری میں تھوڑا سا ٹانگ کی سائڈ پہ کیا کہ اس کو بتانے لگے. جیسے میں نے تھوڑا سا اس کو پاس کیا اس نے جی پیچھے سے آواز دے دی کہ بھائی آپ نے 2 ہینڈ کیری پکڑے ہیں تو واپس آ جائے. میں نے وہاں سے جو پاکستانیوں کے پاس لنگ گیا تو ہوں اسی نہیں موڑ دیں.
میں نے کہا نہیں وہ میرا ہینڈ کیری تھا نا، وہ اس بندے کا، اس کا ہاتھ خراب ہے تو اس کا میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے اس کو اشارہ کیا جو میرے ساتھ تھا، وہ کہتا ہاں ہاں، حالانکہ اس کے پاس بھی 2 ہی ہینڈ کیری تھے، لیکن اس نے پیچھے کیے ہوتے، وہ میرے سے ابھی کافی پیچھے تھا۔ جب میں کراس کر گیا تو جب اس کی باری آئی تو وہ کہتا جی آپ کا تو بندہ ہینڈ کیری لے کے چلا گیا، کہتا نہیں وہ میرے ساتھ تھا۔ خیر وہ اندر آیا بھی دیکھنے، لیکن میں تھوڑا سا نا تتر بتر ہو گیا۔ خیر بات یہ ہے کہ اس وجہ سے ہمیں نا کوئی ٹھیک ٹھاک مشکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پورے بیگ کا سامان اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، اور باقی بھی جو ہمارا پہلے لگیج تھوڑا سا اوور ہوتا ہے، پر یہ ہینڈ کیری میں بھی وزن زیادہ تھا، تو وہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ نا یہ کہ مس ہیپ آپ اسے بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا بیگ وہاں چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو سارا سامان تھا نا وہ ہم نے اپنے ہینڈ کیریز میں ایڈجسٹ کر لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نیکسٹ جاتے ہیں تو آپ اپنے لگیج کو مینیج کیجئے۔ ہینڈ کیری میں میکسیمم 7 ہوتا ہے، چلیں آپ 10 کر لیں تو کوئی بھی، لیکن ہینڈ کیری لک وائز بھی ہینڈ کیری ہی لگنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ چھوٹا بیگ لگے وہ۔ اور جو دوسری بات ہے جس کو آپ نے بک کروانا ہے، اس کے اندر یاد رکھیں کہ پر پیس آپ 30 kg ہی کریں، 31 بھی ہوگا تو اس نے نہیں جانے دینا، جو مرضی کر لیں۔ اور کسی صورت میں بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ 2 لگیجز کا سامان اس میں مکس کر لیں، کہ مطلب ایک میں جیسے ہم سے ہو گئی کہ 20 کر لیا، ایک میں 40 کر لیا، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بس انسیڈنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے اور نیکسٹ آپ کو میری جیسی مشکل نہ پیش ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے پیاروں کو خیال رکھیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔